الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء قدير. خوب سلسلہ درس کو جاری کرنے سے قبل سب سے پہلے درس نمبر کی طرف توجہ دیں. آج کا درس 111. اب تک جو سلسلہ جاری ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے خانہ کعبہ کے متعلق گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو تقریباً 4-5 ہفتوں سے مسلسل جاری ہے، اور جس میں بیچ میں 2-3 اتوار ناغہ ہو جانے کی وجہ سے تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا، اور ورنہ اب تک یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے تھی. انشاءاللہ بس 2 اتوار یا 3 اتوار کی اور زحمت ہوگی جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں. البتہ یہ زحمت ہم لوگوں کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے لفظ، ورنہ یہ زحمت نہیں ہے، چونکہ یہ واقعی میں اگر آپ اسے محسوس کریں تو
جناب ابراہیم علیہ السلام کے سیر و سلوک کے جن مراتب کو ہم لوگوں نے اس دوران جانا ہے، جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جن مقامات کو طے کیا ہے، جن منزلوں کو طے کیا ہے، ان منزلوں کو جو ہم نے جانا ہے، جاننے کے بعد کیا ہمارے دلوں میں یہ ایک حسرت نہیں پیدا ہوئی کہ کاش ہمیں بھی یہ رتبہ نصیب ہوتا، کاش ہم بھی اس منزل تک پہنچ جاتے؟ چونکہ میں نے مجلسوں کے درمیان بھی یہ جو طاہر صاحب کے یہاں ایک سلسلہ جاری تھا 3 دن تک، اور اس کا ایک مقدمہ یہاں پہ بیان کیا تھا، اس میں ایک بات کو میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلا قدم شوق ہے، یعنی اگر یہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہم لوگوں نے یہاں پر جانا اور ان کے مقامات کو پہچانا، اور یہ دیکھا کہ جناب ابراہیم نے کس طریقے سے ان مقامات کو طے کیا، ان مقامات کو جاننے کے بعد ان کی نسبت ایک ہمارے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ ہمارے اندر نہیں ہے، جن منزلوں تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ لیکن یہ تصور کبھی پیدا نہ ہونا چاہیے کہ اس منزل تک ہم پہنچ نہیں سکتے، چونکہ ہماری ایک عادت پڑ چکی ہے کہ جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ مثلا فلاں ولی خدا اس منزل پر تھا، فلاں ولی خدا اس مقام پر فائز تھا، فلاں ولی خدا جو ہے وہ اس رتبے پر فائز تھا، تو ہم اگر زبان سے نہ کہیں تو کم سے کم اپنے دل میں یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ سارے رتبے جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، ہم لوگ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی انسان کی پہلی ناکامی کا زینہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان یہ سوچ لے کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ تو بہت آگے کی چیز ہیں، یہ درجات اولیاء خدا سے مخصوص ہیں۔ نہیں، اولیاء خدا سے اگر مخصوص ہوتے تو نہ قرآن میں ان کا بار بار ذکر کیا جاتا، نہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے ان کا بار بار تذکرہ کیا جاتا۔ قرآن کے کوئی اوراق کو بھرنا تو تھا نہیں، پروردگار عالم کے پاس الفاظ کی کمی تھی اور ہدایت کے راستوں کی کمی تھی کہ اس نے ان ساری باتوں کو، سارے واقعات کو، سارے قصوں کو قرآن میں بھر دیا ہے تاکہ کتاب موٹی ہو جائے۔ نہیں، کتاب موٹی ہونے کے لیے نہیں، ہماری دلچسپی کے لیے نہیں، بلکہ اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم بھی ان منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا پہلے مرحلے میں جب بھی ہم کسی ولی خدا کے مقامات اور ان کے مراتب کا تذکرہ سنیں، ہمارے سامنے ان کا تذکرہ کیا جائے، تو پہلی مرتبہ ہمارے دل میں، پہلے مرحلے میں ہمارے دل میں ایک شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ شوق پیدا ہوا، یہ شوق خود ہو سکتا ہے کہ ہم نہ پہنچ پائیں اس رتبے تک، لیکن پروردگار عالم کے یہاں اس شوق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اسی شوق کی بنیاد پر تاثیر ہمارے اندر پیدا کر دے گا، اسی شوق کی بنیاد پر پروردگار عالم ہمیں اجر دے گا، اس لیے کہ اس نے یہ خود تعلیم دی ہے کہ انسان مثلا ایک کام نہیں کر سکتا، ایک کار خیر مثلا اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک مسجد بن رہی ہے اور اس مسجد میں ہماری صلاحیت نہیں ہے کہ ہم 50,000 دے سکیں، لیکن ہمارے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی کہ کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم دے دیتے۔ یہ خود ایک شوق جو ہے، یہ ایک زینہ ہوتا ہے اس منزل تک پہنچنے کا، اور اگر نہ بھی پہنچ پائے انسان تو وہ تاثیر اور وہ اثر اس کے اس شوق کی وجہ سے پروردگار عالم اس کے اس شوق میں پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس منزل اور اس رتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا، یہ تصور کرنا کہ مثلا ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے، یہ غلط ہے۔ جب بھی اولیاء خدا کے مقامات اور ان کی منزلوں کا تذکرہ ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل میں ایک شوق پیدا کریں۔ پروردگار عالم ہماری اس لیے کہ اسی شوق کی بنیاد پر ہمارا دوسروں سے جو ہے فاصلہ ہو جائے گا، دوسروں اور ہمارے درمیان ایک فرق یہی ہو جائے گا کہ مثلا ہمارے اندر شوق پیدا ہوا لیکن دوسروں کے ہاں شوق پیدا نہیں ہوا۔ یہ امتیاز کا راستہ، ایک فرق کا ذریعہ بھی قرار پاتا ہے جب انسان شوق پیدا کرے۔ مثلا فرض کریں کہ یہاں پہ آنے والا جو ہے درس میں شرکت کرنے والا، وہ اس کو شوق ہے کہ آئے لیکن کسی وجہ سے نہیں آ پایا، نہیں پہنچ پایا، تو یہ خود شوق کیا ہے، ان لوگوں سے اس کو جدا کر دیتا ہے کہ جو اصلا سوچتے بھی نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ایسی مجلس کی طرح کچھ ہوتا ہوگا، مجلس ہوتی ہوگی۔ تو بہرحال یہ شوق جو ہے انسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ اس دوران جو ہم نے گفتگو کی ہے خانہ کعبہ کی نسبت،
چونکہ خانہ کعبہ کی جو گفتگو شروع ہوئی ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس آخری امتحان کے بعد، جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام توحید کی ایسی منزل پر فائز ہو چکے ہیں کہ جہاں پر جناب ابراہیم کی ذات میں اب کوئی منیت رہی نہیں جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ذرہ برابر، یہ کہہ لیں کہ یہ رائی تو بہت بڑی چیز ہے، چینٹی کے سر کے برابر بھی جناب ابراہیم کی ذات میں اگر منیت ہوتی تو پروردگار عالم کبھی جناب ابراہیم کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر نہ کراتا۔ اب یہیں سے آپ خانہ کعبہ، خود خانہ کعبہ کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کتنی اہم جگہ ہے، خانہ کعبہ کتنا اہم مکان ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ایسے انسان کے ہاتھوں سے اسے تعمیر کرنے کا انتظام کر رہا ہے جس کے یہاں ذرہ برابر وہ منیت اور انانیت، یعنی جہاں پہ اپنی ذات ذرہ برابر شامل ہو جائے جس کے اندر، پروردگار عالم اس سے یہ کام نہیں کرا سکتا۔ جناب ابراہیم کو اس نے طرح طرح امتحان لیا کہ اس منزل پر پہنچ جائے تب جا کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو اگر پوری بحث کو ہم یہاں پر خلاصہ کریں، جتنی بحث اس دوران ہوئی ہے خانہ کعبہ کے سلسلے میں، تو ان 3 سطروں میں اس کا خلاصہ ہوگا۔ پہلی سطر یہ ہوگی کہ روح خانہ کعبہ کیا ہے؟ خوب آپ ساتھ دیں، روح خانہ کعبہ ولایت۔ جب ولایت روح خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، روح خانہ کعبہ ولایت ہے۔ جملہ آپ مکمل کیجئے، ہے اور نہیں اور یہ سب پورا وقت لگے گا۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ جب یہ روح خانہ کعبہ ولایت ہوگی تو حج کیا ہے؟ حج ولایت کے ساتھ تجدید بیعت، تجدید بیعت، یعنی ہم نے جو ہے عالم الست میں جو ہے وہ ایک بیعت کی اور اس کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے تو پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ ہم جو ہے وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر پروردگار عالم نے یہ نعمت قرار دی تھی اور لوگ ولایت سے آشنا تھے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے ایک مزید انتظام کیا کہ ہمیں دعوت دی حج کی تاکہ ہم ولایت کے ساتھ بیعت کی تجدید کر سکیں۔ یہ خود ایک بہت ضروری امر ہے، یہیں سے اشارہ کر دوں کہ تجدید بیعت جو ہے یہ ہم کو یہ اس فکر میں نہیں ہونا چاہیے ہم تو بالکل پکے والے شیعہ ہو گئے ہیں، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ دعائے عہد پر اتنا اصرار نہ ہوتا۔ دعا عہد ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے سلسلے میں بے حد اصرار ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان ہو دعا عہد اسے قرات کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر صبح، یعنی جس طریقے سے ہم زندگی میں ایک بار تجدید بیعت کرتے ہیں، پروردگار عالم نے ایک انتظام اور کیا کہ کم سے کم ہم ہر صبح اپنے امام کے ساتھ تجدید بیعت کر لیں، اس لیے کہ اتنا اہم امر ہے یہ ولایت کہ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم ہمارے اس بیعت پہ ذرہ برابر غبار پڑ جائے، وہ چاہتا نہیں روز تم جو ہے یاد کرو کہ ہماری گردن پر کسی کی بیعت ہے۔ لہذا یہ دوسری سطر۔ تیسری سطر یہ ہے کہ بیعت کس کی ہوگی؟ کس کے ساتھ یہ بیعت ہوگی؟ ہاں، یہ بیعت جو ہے بیعت امام وقت جو ہوگا یا ولی دورہ جو ہوگا، یہ بیعت امام وقت کی بیعت۔ یہ سمجھ لیں کہ پورے درس کا خلاصہ یہی 3 سطر ہے جو اب تک آپ کو لیے خانہ کعبہ کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگر انسان اس تصور کے علاوہ خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ سارے اعمال اس کے یہ کہا جائے کہ ایک صوری اعمال ہیں، شکلی اعمال ہیں، ان کے اندر جان اور روح نہیں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس روح تک پہنچے، اس منزل تک ظاہری اعتبار سے پہنچنے سے کچھ چیزیں ہمارے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیں، مثلا وہاں پر ظالموں کی حکومت یہ ایک سبب بن سکتی ہے کہ ہم اس امر تک نہ پہنچ پائیں، لیکن ظاہری اعتبار سے
اس لیے کہ جو ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، ظالم حکومتیں زیادہ سے زیادہ ان کا قبضہ اور ان کا جو ہے زور وہ ہمارے جسموں پر چل سکتا ہے، باقی ہماری روح پر ان کا زور نہیں چل سکتا ہے۔ لہذا یہ چیزیں ان کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے، ہمارے جسم سے نہیں ہے۔ اس پہ کبھی بھی یہ ظالم حکومتیں بھی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہی فرعون کے دربار میں ساحروں کو اکٹھا کیا گیا تو وہاں پر ساحروں نے جب اپنا جادو دکھایا تو کیا ہوا تھا؟ ساحروں نے جادو دکھایا، جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، سب کے سب کو وہ نگل گیا۔ خوب یہاں پر ساحروں کا رد عمل کیا تھا؟ ساحروں کا رد عمل یہ تھا کہ جلدی سے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی سجدے میں گرے، فرعون نے کہا کہ بغیر ہمارے اجازت کے، بغیر تم نے ہمارے اشارے کی یہ کام کر لیا، ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ اور ایسا نہیں، اگر مثلا داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر کاٹیں گے تو داہنا ہاتھ علی خلاف کر کے کاٹیں گے تاکہ تم اذیت اور تکلیف کا شکار رہو۔ تو ان کا جو جملہ ہے اگر اس کو ہم مفہوم میں پیش کریں تو وہ یہ ہوگا کہ فرعون تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بہت زیادہ اگر تیری اوقات ہے تو بس زیادہ سے زیادہ ہمارے جسم پر قبضہ کر سکتا ہے، ہماری روح آزاد ہو چکی ہے۔ خوب عرب کی حکومت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ان ظاہر پر جو ہے وہ قبضہ کر سکتی ہے، ظاہر کے علاوہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہتے نہیں حجر اسود چوم نہیں سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، یہاں نہیں جا سکتے، لیکن کبھی بھی یہ ظالم حکومتیں ہمیں اس مفہوم تک اور اس گہرائی اور اس روح تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہیں۔ یہ ایک بات۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو نئی گفتگو ہے آج کی وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو پروردگار عالم نے جو خصوصیات عطا کی ہیں خانہ کعبہ اور سرزمین مکہ کو، وہ یہ کہ سرزمین مکہ کو پروردگار عالم نے ام القریٰ قرار دیا ہے۔ ام القریٰ کا مطلب کسی کو معلوم ہے؟ قریوں کی ماں، یہ تو مطلب ہو گیا، معنی ہو گئے اس کے۔ خوب صحیح ہے، یہ ام القریٰ خانہ کعبہ کی اور اس مکہ سرزمین مکہ کی خاصیت کیا ہے؟ یہ ام القریٰ ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے جو انہوں نے بتایا، نہیں تمام قریوں کی ماں، تمام قریوں کی ماں۔ لیکن جو ہے جو مفہوم ہے یہاں پر، مفہوم یہ ہے کہ جس جگہ سے، جس شہر سے، جس سرزمین سے، جس مقام سے تمام شہروں کو غذا نصیب ہوتی ہو اسے کہا جائے گا ام القریٰ۔ کیوں کہتے ہیں ام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اپنے تمام اولاد کو غذا فراہم کرتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے۔ تو جہاں سے تمام شہروں کی پرورش ہو رہی ہو اسے کہا جائے گا ام القریٰ۔ اب یہاں مسئلہ یہ کہ ام القریٰ جو خانہ کعبہ یا خود وہ شہر مکہ، پروردگار عالم نے جو اسے ام القریٰ قرار دیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فرضی ام القریٰ ہو کہ ایک زمانے میں فرض کیا گیا، دوسرے زمانے میں یہ ام القریٰ نہیں رہے گا، ایک زمانے میں ہے ایک زمانے میں نہیں ہے۔ مثلا ابھی ہمارے ملک کا کیپٹل کیا ہے؟ دہلی ہے۔ جتنے اسٹیٹ ہیں اس سارے اسٹیٹ کو جو بجٹ ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ جو اسٹیٹ کا بجٹ آتا ہے وہ وہیں سینٹرل، یعنی وہ ان کے لیے سارے اسٹیٹ کے لیے کیا ہے؟ دہلی ام القریٰ ہے، ام القریٰ اس حوالے سے۔ لیکن یہاں پہ یہ واقعی ام القریٰ نہیں ہے، حقیقی ام القریٰ نہیں ہے، نسبی ہے۔ نسبی اس حوالے سے کہ اس کو جو ہے چونکہ اس کو کچھ شہروں کو یہاں سے بجٹ ملتا ہے، کچھ اسٹیٹ کو یہاں سے بجٹ ملتا ہے، لیکن دہلی مثلا کراچی کے لیے تو ام القریٰ نہیں ہوگا، خوب ایک نسبی ہو گیا یہاں پہ۔ یا مثلا تہران ام القریٰ ہے لیکن کہاں کے لیے؟ ایران کے لیے ہے، لیکن ہمارے یو پی کے لیے تہران ام القریٰ نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہا جائے گا ایک جزئی نسب ام القریٰ ہے۔ لیکن خانہ کعبہ اور جو مکہ ہے یہ جزئی نہیں ہے، یہ کلی پوری دنیا کے لیے ہے اور حقیقی ہے۔ حقیقی یہ نہیں ہے کہ مثلا دلی آج جو ہے کیپٹل ہے، کل کو مثلا بمبئی کو کیپٹل بنا دیا جائے گا تو یہ ام القریٰ تبدیل ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ جس مکان پر ہے اس مکان کا ام القریٰ ہونا حقیقی ہے، یعنی کسی زمانے میں
یہ تبدیل نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک زمانے میں مثلا مکہ ام القریٰ رہے، دوسرے زمانے میں مثلا سعودیہ کا دوسرا شہر مثلا فرض کرے مدینہ ام القریٰ بن جائے، کسی اور زمانے میں جا کے مثلا ریاض ام القریٰ بن جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ جس سرزمین پر پروردگار عالم نے اسے ہمیشہ کے لیے ام القریٰ بنایا ہے، اور اسی بات کی تاکید کے لیے اس نے اس سرزمین پر اتنا اہتمام کیا ہے۔ اہتمام آپ اگر اس کا دیکھیں تو اہتمام میں مثلا اس کے تعمیر میں، جہاں پر تعمیر ہو رہا ہے، جب یہ تعمیر ہو رہا ہے مکان، کس کے ذریعے سے تعمیر کرایا؟ ایسی ذات کے ذریعے سے تعمیر کرایا کہ جس کی توحید میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس کی ذات جو ہے وہ توحید کے لحاظ سے بالکل مکمل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے اندر اپنے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کہا جائے کہ ان کے یہاں انانیت، منیت اور یہ کہ ہمارے لیے ہے یا ہمارا فائدہ ہے، اس طرح کی کوئی چیز اس ذات میں نہیں۔ اس کے بعد اہتمام، دوسرا اہتمام پروردگار عالم کو جب اپنے نبی کو، آخری نبی کو اور سب سے افضل بشر کو نبوت کے لیے منتخب مبعوث کرنا تھا تو کس سرزمین کا انتخاب کیا؟ خاتم الانبیاء کا انتخاب جب ہوا تو اسی مکے کی سرزمین سے۔ یہ سب اہمیت کے لیے کہ یہ واقعی ام القریٰ یہ ہے قیامت تک کے لیے، اور پھر آخری منزل پر جب خاتم الاوصیاء کو آنا ہے تو خاتم الاوصیاء کے بھی کام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ام القریٰ سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایسا نہیں کہ اس کو ایک زمانے کے لیے ام القریٰ بنائی، یہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ام القریٰ ہے۔ اب جب ہر زمانے کے لیے ام القریٰ ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو افادیت ہے وہ ہر زمانے میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک زمانے میں ہو دوسرے زمانے میں نہ ہو۔ اور یہ سارا اہتمام جو ہماری توجہ اس کی طرف دلائی جا رہی ہے، ہمیں ادھر متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کی شبیہ ہمارے شہروں میں بنوایا جا رہا ہے، ہمارے علاقوں میں بنوایا جا رہا ہے، مسجد کی شکل میں، عبادت گاہوں کی شکل میں، یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ وہ اس اہمیت پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ مکان کوئی معمولی مکان نہیں ہے۔ اس سے پروردگار عالم ہمیں جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، اگر ہم اس منزل کی طرف متوجہ نہ ہوں تو یہ یاد رکھیے خالی انہی کا حج بیکار نہیں ہوتا ہے، ہمارا بھی بیکار ہو سکتا ہے۔ اگر اس مقصد کی طرف ہماری بالکل توجہ نہ ہو، اب آپ خود اگر اس اعتبار سے تصور کریں کہ وہ پروردگار کہ جس کو کسی بات کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اس نے ہماری مکمل توجہ اس طرف کیوں کرائی ہے؟ اس ام القریٰ کی طرف، اس خانہ کعبہ کی طرف مکمل توجہ، اس کے پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔ مکمل توجہ کا مطلب یہ کہ صرف حج کرنے جانے والوں کے لیے نہیں خانہ کعبہ جو ہے وہ قیام للناس ہے، بلکہ قیام للناس ہے ہر ایک کے لیے، چاہے وہاں گیا ہو چاہے یہاں رہ رہا ہو۔ اب یہاں رہ رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کس کے لیے؟ کس کی طرف رخ کر کے؟ کس طرف رخ کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اب سب سے بہترین جلوس یعنی نشست کی، بیٹھنے کی جو سب سے بہترین حالت ہے کس طرف ہے؟ سونے کی سب سے بہترین حالت، مرنے کے بعد جب لٹایا جا رہا ہے قبر میں، سب سے مستحب کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ بلکہ اس حالت میں تو واجب، یعنی وہ اس داہنے طرف جو ہے وہ سر ہونا یہ تو واجب ہے، لیکن رخ جو ہے وہ ہمارا مستحب یہ ہے کہ چہرہ بھی، زیادہ تر جگہوں پر یہ عمل انجام دیا جاتا ہے کہ مثلا مٹی کا ایک ڈھیلا وہ جو کروٹ کیا جاتا ہے وہ، اچھا اب یہ یاد آ گیا ہے بیچھی میں جو ہے انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ ہم یہاں سے اعلان کر دے رہے ہیں، آپ حضرات بعد میں میسج بھی پہنچ جائے گا، انہوں نے تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ کروٹ لٹایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ یہ کام اس میں یہ واقفیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کفن کا مکمل، لباس آخرت کا مکمل انتظام اپنے پاس رکھا ہے، کریلی کے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ جن صاحب کو ضرورت ہو تو خاص کر کے اس علاقے میں جو چاہتے ہیں، باقی دوسرے بھی لے سکتے ہیں، تو خاص کر کے اس علاقے والے ان سے رجوع کر سکتے ہیں، اور تقریباً سارا سامان ان کے پاس مہیا ہے، شاید بس عقیق نہیں مل پائے گا نا، عقیق نہیں مل پائے گا، باقی عقیق کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں وہاں پہنچانے کا ان لوگوں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ بہرحال خوب،
تو خانہ کعبہ کی جو پروردگار عالم نے اہمیت ہمارے اور آپ کے لیے بیان کیا ہے، وہ اہمیت کا مقصد ہے پروردگار عالم کا اصرار اس کی اہمیت پر، اس کا پروردگار عالم کا اہتمام اس کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے کیوں ہے، مقصد کیا ہے، کیوں پروردگار عالم اس حد تک جو ہے اصرار کر رہا ہے، اس حد تک اہتمام کر رہا ہے کہ اصلی تک نہ جا پاؤ، نقلی کم سے کم نقلی تک آؤ۔ خانہ کعبہ کی صرف ایک افادیت نہیں ہے، خانہ کعبہ کی بہت ساری افادیت ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کی عادت پڑ گئی ہے، ہم عبادتوں کی افادیت کو محدود کر دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی ہمارے لیے اس وقت جو خانہ کعبہ کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو افادیت ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ بس یہ ہم وہاں جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، وہاں جانا، جا کے واپس آ جانا، یہ کل جو ہے ہمارا خانہ کعبہ کے متعلق جو ہے وہ عمل ہے۔ اس کے بعد مسجدوں کو اس نے خانہ کعبہ کی شبیہ قرار دیا، مسجدوں میں ہم آئے، کیا کیا ہم نے؟ نماز پڑھا، چلے گئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی تعبیر استعمال کی تھی کہ روکھی سوکھی عبادت پروردگار چاہتا ہی نہیں ہے، یہاں لانے کا ایک مقصد ہے، یہاں قبلہ کی طرف رخ کرنے کا ایک مقصد ہے، چاہے یہاں کریں ہم قبلہ کی طرف رخ، چاہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں قبلہ کی طرف رخ کریں، باہر ہوں قبلہ کی طرف رخ کریں، ان ساری چیزوں کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، اور اس پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، کیوں اس عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ اگر صرف جانا آنا ہوا، وہاں کے مثلا کچھ مخصوص اعمال کو بجا لانا صرف یہی ہدف ہے، تو پھر یہ تو کوئی عبادت نہ ہوئی، عبادت ایک ہدف کے تحت انجام دی جاتی ہے۔ یا مثلا ہم یہاں آئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کچھ مخصوص مثلا اٹھک بیٹھک کر لیں، یہی اگر نماز ہے تو پھر یہ نماز تو بہرحال پروردگار کہے گا تمہیں کو مبارک ہو، بس یہ نماز جو ہے وہ معاشرے کے لیے نہیں ہے، تمہاری اصلاح کے لیے یہ نماز نہیں ہے۔ لیکن ہمارا حال واقعی میں بہت برا ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ ہم عبادتوں کو محدود کر دیتے ہیں، اس کی افادیت کو، اس کی جو افادیتیں دوسری افادیتیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ مجلسوں کا یہی حال ہے، مجلس کی افادیت کو ہم نے کہاں محدود کیا ہے؟ تبرک کی طرف نہ جائیے گا، وہ تو دوسرے لوگ۔ مجلس کی افادیت بس ہم نے ثواب میں مثلا سارے وہ چیزیں چھوڑ دیں ہم، پھر بھی کتنا ہے؟ ثواب میں۔ ہم نے مجلس کی افادیت ثواب میں، کہ ہم آتے ہیں کیا ثواب مل جائے، لہٰذا مجلس میں بیٹھے رہیں گے، موبائل کھیلیں گے، اونگھائیں گے، سارا کام یہی کر ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ ہے کہ ذاکر نے یہ پڑھا ہے کہ جو مجلس میں آ گیا، فرش بس پہ بیٹھ گیا، یہ ثواب ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ جس کی افادیت وسیع تھی، جسم کی افادیت بہت، اس کا دائرہ جو ہے بہت وسیع تھا، کئی جو ہے اس کے نتیجے تھے، کئی اثرات تھے، ان سارے اثرات کو ہم نے ایک اثر میں محدود کر دیا۔ پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں جس تاثیر کی طرف لے جانا چاہتا ہے ان اعمال کے ذریعے سے، چاہے اس نے حج کے لیے بلایا ہو، چاہے اپنے گھر کی طرف رخ کرنے کی اہمیت کو مثلا بعض جگہوں پر واجب قرار دیا ہو، بعض جگہوں پر مستحب قرار دیا ہو، بعض جگہوں پر افضل قرار دیا ہو، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، اتنی قدرت آج بھی دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کے پاس نہیں ہے اتنی طاقت کہ وہ ایک وقت میں اتنے انسانوں کا رخ ایک سمت کرا لے۔ ہے کوئی؟ پوری دنیا، اگر پوری دنیا کئی ملک اکٹھا ہو جائیں اور وہ یہ طے کر لیں کہ سارے مثلا لوگ فرض کریں کہ صرف ہماری طرف آج رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ خداوند کریم نے اس کام کو ہمارے اور آپ کے لیے اتنا آسان بنا دیا۔ کس لیے یہ کام پروردگار عالم نے کیا ہے؟ تاکہ ہم اس عمل کے ذریعے سے کسی حقیقت کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ پروردگار عالم اگر وہاں ہمیں بلا رہا ہے، مدعو کر رہا ہے وہاں، اور اگر ہمارے لیے یہاں سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ادھر تمہارا رخ ہونا چاہیے، تو صرف یہ شکل ہماری جو ہے یہ ہماری صورت ادھر نہیں کرنا چاہتا ہے، اس صورت اس قبلہ کی طرف کرنے کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ اگر تمہاری صورت جو ہے وہ ہماری طرف ہو سکتی ہے
تو تمہارا ایک ساتھ تم مثلاً ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہو 25-30 لوگ، 100-200 لوگ، 1000-500 لوگ، اور سب مل کے شکلیں ہماری طرف کر سکتے ہو، تو سب کے دل بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، سب کا اخلاق بھی ایک طرح کا ہو سکتا ہے، سب کا اعمال بھی ایک طرح کے ہو سکتے ہیں، اور مزید اس ظاہری رخ کے اعتبار سے ہم تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں اس توحید کی منزل تک جس توحید کی طرف جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ لہذا اگر انسان وہاں جائے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس ہدف اور اس مقصد کی طرف متوجہ نہ رہے تو اس کا حج بے روح حج رہے گا۔ مثلا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جتنے وہاں پہ کام انجام دیے ہیں وہ کس لیے انجام دیے ہیں؟ توحید کے لیے۔ وہ ہر جگہ ہر منزل پر وہ درس توحید ہمیں دے رہے ہیں، چاہے وہ وہاں اپنی فیملی کا لانا ہو، چاہے وہاں اپنی فیملی کا چھوڑنا ہو، چاہے جناب ابراہیم کی بڑھاپے میں دعا ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے وہ توحید کی طرف متوجہ کرنا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ رہیں، ایک قافلے والے پوسٹر لگا دیں کہ ایک کاروان تیار ہے، 5000 ڈسکاؤنٹ ہے، سب اس میں ٹوٹ پڑیں اور جا کے وہاں پہ حج کر کے چلے آئیں، اور ان نکات کی طرف متوجہ نہ رہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جن منزلوں سے اس مقام تک پہنچایا ہے، ہر منزل میں ہماری توجہ جناب ابراہیم توحید کی طرف دلانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر توحید کی طرف توجہ نہ ہو، ذرہ برابر انسان کے اندر اپنی ذات پائی جا رہی ہو، تو پھر کبھی بھی انسان نہ پروردگار عالم کی قدرت پر بھروسہ رکھ سکتا ہے، نہ پروردگار عالم کے جو ہے کمالات پر بھروسہ رکھ سکتا ہے، نہ اس کی عطا پر اس کا اعتماد ہو سکتا ہے۔ جناب ابراہیم نے بڑھاپے میں دعا کر کے، خوب اگر ہم حج کرنے جائیں جناب ابراہیم کی بڑھاپے والی دعا کی منزل کو یاد نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر پروردگار عالم کی قدرت کا یقین پیدا نہیں ہوا ہے۔ گویا جناب ابراہیم اس عالم میں دعا کر رہے ہیں جہاں سب مایوس ہو جاتے ہیں، جہاں آپ لوگ ڈاکٹر کی دوا بھی نہیں لیتے کہ اب ڈاکٹر کی دوا بھی فائدہ نہ کرے گی، وہاں پہ جناب ابراہیم دعا کر کے ہمیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ساری دنیا فیل ہو جائے گی لیکن وہ جو ایک ہے اس کے ہاں امکان ہے۔ جنگل میں لے جا کے چھوڑ دیا، کوئی گنجائش نہیں، کوئی امکان نہیں ہے، کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہیں؟ دعا بھی کر رہے ہیں تو کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ دعا یہ کر رہے ہیں کہ پروردگار جو لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ ان کی طرف موڑ دے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا نہیں کیا ہے۔ ہم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جناب ابراہیم کو بھروسہ ہے، وہ جان رہے ہیں کہ پروردگار عالم جو کام کہا ہے بس ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لہذا پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کی طرف ہمیں دعوت دے کے، خانہ کعبہ کی سمت ہماری توجہ کر کے یہ چاہا ہے کہ ہم اس توحید کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ جس توحید کا ایک ظاہری حصہ ہے خانہ کعبہ، واقعی حصہ میں نے بتایا تھا عرش الہی کے نیچے ہے بیت معمور کے نیچے زمین پر آ گئے ہے خانہ کعبہ۔ ہمیں اس توحید تک پروردگار عالم ہمارا رخ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب تک ہم اس توحید تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہمارے اندر وہ اثرات اور وہ تاثیر اور وہ نتیجہ نہیں آئے گا کہ جو نتیجہ توحید کے عقیدے کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم لوگ سب کہتے ہیں اللہ ایک، لیکن اللہ ایک کے عقیدے کی ہمارے اندر تاثیر ہے، اثر ہے اللہ ایک کا؟ ہم تو اپنے اعتبار سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک اثر میں صرف بتا رہا ہوں، اور یہی ایک ہی اثر بلکہ آخری درس کا آخری اثر ہوگا، ہو سکتا ہے اگلے اتوار کو جو ہے وہ اب دوسرے اختتام کی طرف بڑھنا ہے، اس لیے اس کو یہیں پہ ایک تاثیر کی طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ عقیدہ توحید کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کو اطمینان اور ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان اور ذہنی سکون، اگر توحید کا نتیجہ اطمینان اور ذہنی سکون نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف توحید زبان سے کہا ہے اللہ ایک،
اگر اللہ ایک کو ہم نے سمجھ لیا ہوتا، اللہ ایک کو ہم نے درک کر لیا ہوتا، تو پھر اس اللہ ایک کا عقیدہ ہمارے اندر اطمینان اور بھرپور سکون، اس لیے کہ یہی اللہ ایک کا جن کے اندر عقیدہ پایا جاتا ہے، انہی کی خصوصیات جو ہے وہ قرآن مجید میں جو واقعی میں اللہ ایک کے قائل ہیں اور اللہ ایک کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، یعنی جن کی توحید جو ہے وہ کسی منزل تک پہنچ چکی ہے، ان کے ہاں ولا یخشون، سورہ احزاب آیت نمبر 39 میں ولا یخشون احدا الا اللہ، توحید کا ایک اثر کیا ہے؟ ہاں احزاب 39، لا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں، کسی طاقت سے۔ اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیں، کون جناب ابراہیم جس ماحول میں پرچم توحید کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کون ہے جناب ابراہیم کے ساتھ؟ اکیلے، فیملی سے بھی لڑنا ہے، سماج سے بھی لڑنا ہے، حکومت سے بھی لڑنا ہے۔ دوسری تاثیر اس عقیدہ توحید کی ہے ولا یخافون لومۃ لائم، جب انسان کی توحید پختہ ہو، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، ولا یخافون لومۃ لائم، پھر وہ جب اس کی توحید جو ہے وہ مستحکم ہے، توحید اس کی مضبوط ہے، تو پھر اب وہ کسی کے جو ہے اعتراض، کسی کے اشکال اور کسی کی انگلی اٹھانے پر توجہ ہی نہیں دے گا۔ اگر وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، وہ حق کا راستہ طے کر رہا ہے، تو لاکھ باتیں بنانے والے بناتے جائیں، لاکھ جو ہے وہ کہنے والے کہتے رہیں، الزام تراشی کرنے والے الزام تراشی کرتے رہیں، وہ کبھی بھی اپنے موقف سے، اپنے راستے سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے منزل میں جب لوگوں نے سمجھانا شروع کیا، کہا اگر کوئی بھی ساتھ نہ دے گا تب بھی میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ایک قدم میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ولو پوری کائنات مخالف ہو جائے۔ تیسرا فائدہ جو قرآن مجید کی روشنی میں سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جس کی توحید پختہ ہو جائے، جس کی توحید جو ہے وہ حدید 23 عقیدہ توحید کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان نقصان کی صورت میں جو ہے وہ پاگل نہیں ہو جاتا، چونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا سے اتنے جڑ جاتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو وہ ان کا ونڈوز اڑ جاتا ہے، اور اگر جو ہے دوسرا یہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، پا جاتے ہیں تو اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ توحید اگر انسان کی مستحکم ہو، مضبوط، ایک عقیدہ توحید کی یہی یہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو جو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور مصنوعی عبادت کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف رخ نہ کرو گے اور کسی طرف کر لو گے تو نہیں، عبادت صحیح نہیں ہوگی، مستحب عمل یہ ہے، واجب عمل یہ ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم سب کے سب اس کی طرف رخ کریں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم سب کے سب جو ہیں متحد ہو جائیں ایک جہت میں، وہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح سے اس کی طرف رخ کر رہے ہیں اس کے گھر کی طرف، اسی طرح اس کی توحید کے سلسلے میں بھی ہمارا جو ہے دل جو اس کی طرف راغب ہو جائے اور ہم دل سے اس کی توحید کا اقرار کر لیں۔ اس لیے دل سے توحید کا اقرار کریں گے تو یہ ساری تاثیریں سے سارے اثرات ہمارے وجود میں پیدا ہو جائیں گے کہ جو عقیدہ توحید کے اثرات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔